میں اللہ کی عبادت کے وقت کاندھے کو کاندھا لگا کر ٹھہرے تو ہو سکتا تو مسجد کو بند کر دیے، کعبۃ اللہ بند کر دیے، مسجد نبوی بند کر دیے. کب؟ چند جراثیم کا پتہ چلا تو. اور جو موت حقیقت ہے جو تمہارے ساتھ پھر رہی، جس پہ پوری قرآن اور حدیث ہے کہ کبھی بھی تجھے کھین سکتی ہے وہ موت، اس کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی تیاری نہیں ہے، اس کے تو کوئی پریکاشنز ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی تدبیر ہی نہیں ہے. چاہے تمہاری محبت اپنے ماں باپ کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے تمہاری محبت اپنی اولاد کے لیے کیوں نہ ہو، تمہاری محبت اپنے بھائی بہنوں کے لیے کیوں نہ ہو، تمہاری محبت اپنے بیویوں کے لیے، بیویوں کی محبت اپنے شوہروں کے لیے کیوں نہ ہو، تمہاری محبت اپنے رشتہ داروں کے لیے یا دوستوں کے لیے کیوں نہ ہو، تمہاری محبت وہ مال کمانے میں کیوں نہ ہو جو مال تم جمع کر کر کے رکھتے اپنے آنے والے دنوں کے لیے، تمہاری محبت وہ نوکریوں سے کیوں نہ ہو، وہ تجارت سے، بزنس سے کیوں نہ ہو جس کے بارے میں سوچتے کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے اگر میں اسلام کی کوئی جو خدمت کیا تو، اور وہ گھروں سے، وہ ملک سے کیوں نہ ہو جس میں تم کو رہنا بڑا پسند ہے. اگر یہ 8 چیزوں کی تمہاری محبت، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تم یہ 8 چیزوں سے، اللہ سے، نبی سے اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے سے بڑھ کر محبت کرتے ہو، فتربصوا، انتظار کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا آج یعنی 29 نومبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم پڑھیں. قاری عبدالرحمن. آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کروں گا، اور پھر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 کی بھی تلاوت کروں گا، اور اسی طرح سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 یعنی مکمل تلاوت کروں گا، اور پھر ان کی گئی آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے. وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ تو اونگ ہی آتی ہے اور نہ نیند. ہر چیز اسی کی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے، اور وہ اللہ کے علم سے ذرہ برابر بھی کسی چیز پر کوئی احاطہ نہیں رکھ سکتے مگر جس قدر وہ چاہے. اسی کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین میں سب پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان کی حفاظت کوئی دشوار نہیں. وہ بڑا اعلیٰ مرتبہ اور جلیل و قدر والا ہے. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہارا پورا بدلہ قیامت ہی کے روز ملے گا. پھر جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکے کے سوا دھوکے کا سودا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں. ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کا واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجیے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن
محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ رکا سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں، یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ سنڈے کا آج کا بیان ایک اہم عنوان پر، جس کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ جناب عمران کا آج کا عنوان کا بیان ہے موت کی یاد۔ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کا اپنا بیان شروع کریں۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ناظم جلسہ جناب سماک حسین صدیقی کا اور میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے موت کی یاد۔ موت یہ جو لفظ ہے، جیسا کہ میں نے کئی اپنے بیانات میں تقاریر میں یہ بار بار آپ لوگوں کے سامنے بات واضح کی ہے کہ عربی کا کوئی بھی لفظ اس کے بنیادی 3 حروف سے بنتا ہے۔ 3 alphabets are the root for every word in Arabic۔ تو موت یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ خود وہ 3 الفابیٹس کو ملا کر بنایا گیا ہے جو روٹ ہے، میم واو تا۔ یہ 3 کو جب جمع کرتے ہیں الفابیٹس کو تو موت کا لفظ بن گیا۔ اور لنگوسٹیکلی لینگویج کے اعتبار سے جو عرب موت کا معنی لیتے تھے وہ حیات کی ضد تھی۔ حیات کی ضد، ضد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ، ان کمپیریزن ٹو، ان کانٹراسٹ ٹو، کسی کے مقابلے میں۔ تو حیات کے مقابلے میں وہ کیا چیز مانتے تھے؟ موت۔ حیات زندگی ہے اور موت زندگی کا اختتام ہے۔ دن کا اپوزٹ رات ہے، سفید کا اپوزٹ کالا ہے، موٹے کا اپوزٹ دبلا ہے، لامبے کا اپوزٹ گڈھا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ موت کا معنی حیات کی ضد کے طور پر لیتے تھے۔ اور میری ایک تفصیل سے، بڑی ہی تفصیلی ایک تقریر آلریڈی میں نے آج سے کئی سال پہلے گاندھی بھون پر ماشاءاللہ کی تھی، جس کا عنوان ہے موت سے محشر تک۔ لگ بھگ میرے خیال سے یہ تقریر 2 گھنٹے 30 منٹ سے زیادہ کی ہے، جس میں بہت ہی تفصیل سے میں نے اس عنوان پر تقریر کی تھی۔ اب یہ جو پھر سے میں نے اس عنوان پر تقریر کی تو اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی خاص نہ لگے، چونکہ تقریر کا موضوع میں نے خود سے چنا۔ اچانک ہمارے 99 نیمز آف اللہ کی، 99 اللہ کے نام کی جو سیریز اردو کی چل رہی تھی، اس میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے کر، ایک پاز لے کر ہم نے آج اس سیشن کو انکلوڈ کیا۔ تو اس کی وجہ پرسنلی میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ لوگ شامل ہو جائیں کہ ہاں یہ چیز غور کرنے کے لائق ہے، کوئی چیز آپ کو اتنی متاثر نہ کرے جس نے مجھے متاثر کی یہ ٹاپک لینے کے لیے۔ بہرحال دونوں بھی صورتوں میں وجہ یہی تھی کہ جو ہمارے GHMC کے الیکشن کا میں ماحول ہمارے شہر میں دیکھ رہا تھا، جہاں ہر انسان کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن جس طریقے سے 2 کوڑی کے اس زمین کے چلر اقتدار کے لیے اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنا دین، اپنا دھرم، اپنا ریلیجن، ہر چیز دو پر لگا رہا ہے تاکہ کچھ اس دنیا کا حصہ اسے حاصل ہو جائے۔ اور ایسی کیفیت میں بہت سارے لوگ، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اور غیر مسلمانوں کی، ان بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کے پیچھے، اور اکثر وہی لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں یا دعوے کرنے کے بعد ایسے مقامات پر اکثر لوگ وہی اقتدار حاصل کرتے ہیں
تاریخی اعتبار سے تاریخی پس منظر میں جو ہم دیکھ سکتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنسز کے حساب سے 99.99% میری بات سے آپ لوگ سب مطمئن ہو جائیں گے، جو سب سے بڑا معاشرے کا جھوٹا ہے وہی اقتدار پہ جاتا ہے آج کے دور میں، جو سب سے بڑا ذلیل ہے وہی اقتدار کی کرسی کی ہوس میں لڑایا لڑتا ہے، جو سب سے بڑا بدماش، حرام اور حلال کا کوئی اس کے پاس لحاظ نہ رکھنے والا، اللہ کا نبی کی اطاعت کا کوئی لحاظ نہ رکھنے والا، جو اپنے کسی بھی دھرم، چاہے وہ بھگوان کہہ کر مانے، گاڈ کہہ کر مانے، جو بھی وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ کوئی ہے جو میرا حساب لے گا، وقتیہ اس سب کو بھول کر اس 2 کوڑی کی چلر دنیا کا اقتدار حاصل کرنے میں جس طریقے سے بھاگ دوڑ ہو رہی، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی عوام کی تعداد، ان کی تائید میں، ان کی مخالفت میں، کوئی ان کو گالیاں بک رہا، کوئی ان کی غیبتیں کر رہا، کوئی ان کی ذاتیت کے اوپر گفتگو کر رہا، کیریکٹر اسیسینیشنز ہو رہے ہیں۔ ایک گھر کے اندر کا ماحول یہ ہے کہ کچھ بھائی کسی طرف ہیں تو کچھ بھائی کسی طرف ہیں، یہ جو بھاگ دوڑ ہے پوری۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے، کچھ عرصہ پہلے آج سے کچھ مہینے پہلے ساری دنیا کے اوپر موت کا تانڈو چل رہا تھا کووڈ کے نام پہ۔ ہر ریلیجن والا اچانک گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، کوئی گاڈ کو پکار رہا، کوئی بھگوان پکار رہا، کوئی رام جی پکار رہا، جو کرشن جی پکار رہا، مسلمان اللہ کا نام لے کر دعائیں مانگ رہے ہیں، ہر ایک پریشان اپنی جگہ۔ تھوڑی سی راحت ملی اس سے، پھر وہی اپنی اوقات اور اصلیت پر اتر گئے۔ ایک لمحے کے اندر وہ موت بھول گئے، وہ تمام لوگوں کو بھول گئے جو تڑپ تڑپ کر دم توڑے اپنا۔ تو یہ جو پوری کیفیت ہمارے معاشرے میں فی الوقت چل رہی تھی، اس نے مجھے احساس دلایا کہ خود میں اس موت کو تھوڑا سا یاد کر لوں، وقت نکال کر، بہت طویل نہیں، چھوٹا موٹا وقت، چھوٹی موٹی گفتگو، اگر اس میں ہم تھوڑا بہت بھی اپنی موت کو یاد کر لیں اور اس سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو قیامت کے دن کی مشکلات، عذاب اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ دنیا میں انسان کو اللہ نے ایسی فطرت پر پیدا کیا کہ وہ ہر چیز میں اختلاف کا ایک پہلو نکالتا برابر۔ یعنی اگر کوئی لوگ کوئی بات کے اوپر مطمئن ہوں گے تو کچھ ایک گروپ ہوگا جو اس کے اختلاف میں ہوگا برابر۔ میاں بیوی ہے تو ان کے رشتے میں کئی بار اختلافات ہو جاتے، ماں باپ اور اولاد ہے تو کئی مرتبہ اولاد ماں باپ سے اختلاف کرتی یا ماں باپ اولاد سے اختلاف کرتے، دوست احباب میں اختلافات ہوتے۔ لیکن اللہ نے سبحان اللہ ایک ایسی چیز پیدا کی جس پر سب سے گھٹیا انسان سے لے کر اونچے ایمان والا، نبیوں کے درجے والا بھی اگر کوئی ہے تو اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے ایک دن۔ موت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے اس میں کہ اگر کوئی ایتھسٹ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، دھرم مذہب کو نہیں مانتا، ریلیجن کو نہیں مانتا، تب بھی اس کو یہ پکا معلوم ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ اب کیسا مروں گا، موت کیسے آتی ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، بھلے ہی وہ یہ نہ مانتا ہو، انکار کرتا ہو، راضی نہ ہوتا ہو، لیکن موت آئے گی، اس کے اوپر اس کا کوئی آرگیومنٹ اور ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنا مواد ہے موت کو لے کر اور موت کے حالات کو لے کر، موت کی حقیقت کو لے کر، کہ اگر ہم صحیح طریقے سے مطالعہ کریں اس کا تو ہم کو صبح اور شام کپ کپی طاری ہوگی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ابن ماجہ جلد نمبر 5 حدیث نمبر 4528 والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4528، تمہارے اس دنیا کے مزوں کو تباہ کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ کیا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس دنیا کے تمہارے جو مزے ہیں اس کو تباہ کرنے والی، صرف ختم نہیں کرے گی، وہ تباہ کر دے گی اس کو، اس چیز کو یاد کرو، اور وہ کیا ہے؟ موت ہے ہماری۔ موت کو کثرت سے یاد کرو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح جب میں اس زمین پر پیدا ہو رہا تھا، میرے پیدا ہونے تک کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں پیدا ہو رہا ہوں۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ماں باپ کو صرف اتنا معلوم تھا کہ ایک اولاد ہونے والی ہے۔ اسکیننگ کے ذریعے سے اگر آپ اسکیننگ کر لیں
تو اتنا ہی بتا سکتے ہیں لڑکا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی. اب وہ لڑکا پیدا ہونے کے بعد کتنے دن زندہ رہے گا, کب مرے گا, کہاں سے کھائے گا, کہاں سے پیے گا, کہاں جا کر مرے گا, وہ فلائٹ میں جاتے وقت جو پیسیفک اوشن اٹلانٹک اوشن میں گر کے مر جائے گا یا انڈین اوشن میں جو ہے شپ میں جا کے بیٹھ کے سنک ہو جائے گا, یہ کسی کو بھی نہیں معلوم. صرف اتنا, وہ بھی کب معلوم ہوا جب ماں کا پیٹ پھولنے لگ گیا, ماں کی اپنی مزاج کے اندر ایک تبدیلی آنے لگ گئی, جب وہ پریگننٹ ہو گئی, آثار سے سمجھ میں آیا کہ اب یہ ایک بچے کو جنم دینے والی ہے, کسی کو پیدا کرنے والی ہے. ورنہ تب تک کسی کو بھی نہیں معلوم کہ میں پیدا ہونے والا ہوں, اور میں پیدا ہو گیا. اب میں اتنا بڑا ہو گیا, میں اتنا بڑا ہونے تک بھی مجھے اب یہ نہیں معلوم کہ میں کب مرنے والا ہوں. جس طرح پیدا ہونے سے پہلے کائنات میں کسی کو نہیں معلوم کہ میں پیدا ہونے والا ہوں, اسی طرح پیدا ہونے کے بعد کائنات میں کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے کہ میں اب کب مرنے والا ہوں. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 145, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 145 میں کہا, تم میں سے کسی کو موت اس کے مرضی کے بغیر نہیں آتی. بولے میری مرضی کے بغیر تم میں سے کسی کو موت نہیں آتی, اور جو وقت میں نے مقدر کیا ہے اس پر آ کر ہی رہتی ہے. بولے جو وقت مقرر ہوا اس پر طے ہے آ کر رہنا. سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 8, آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا, جس چیز سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم کو آ کر لے گی. تم بھاگ رہے, وہ تو ضرور آنے والی ہے, تم کو آ کر کسی حالت میں تم کو لے کے جانے والی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ نے فرمایا, تم جہاں کہیں بھی ہو, جہاں کہیں بھی, نکل کے مارس پہ چلے جاؤ, اسپیس شٹل میں بیٹھے ہوئے رہو, اسپیس کے اندر جو ارتھ کی آربیٹنگ کر لیتے ہوئے اپنے سیٹلائٹ میں, تم جہاں کہیں بھی ہو, چاہے پھر تم مضبوط اونچے کتنے بھی قلعے بنا کر اس میں کیوں نہ بیٹھ جاؤ, تمہاری موت تم کو آ کر اپنے ساتھ ضرور لے جائے گی. بولے موت برحق ہے, موت سے کوئی نہیں بچا, صرف وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہے گی, جس کو کبھی موت نہیں آئے گی, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جس آیت شریف کو ہم اکثر شیطان کو بھگانے, خود کی حفاظت کے لیے, برکت کے لیے لٹکا کر رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, پھونکتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر جو تسلی دینے وہ آیت پڑھ کر پھونکتے ہیں, یعنی آیت الکرسی, جو ابھی قاری صاحب نے بھی پڑھی اور آپ لوگوں کو قاری عبد الرحمن نے اس کا مفہوم بھی بتایا. اس کی شروعات ہی دیکھیے کیسی ہو رہی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. وہ اللہ ہی ایسا ہے جس کی حیات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, اور وہی ہے جس نے تم کو حیات دے کر قائم کیا, اور وہ خود قیوم ہے, ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے. باقی سب کسی صورت مرنے والے ہیں. اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے, جسے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی جامع الصحیح میں اس کو جمع کیا. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کا فرشتہ, دیکھیے اس کو بھی تھوڑا سا واضح کر دوں بہت کم الفاظ میں, زیادہ لمبی تشریح کیے بغیر. موت کا فرشتہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اکثر ایک نام آتا ہے اسرائیل علیہ السلام. موت کا فرشتہ کون ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. سور پھونکنے والا اسرافیل علیہ السلام. بارش برسانے والا, بادل ہوائیں چلانے والا میکائیل علیہ السلام. وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام, اور تمام جتنے کائنات میں فرشتے ہیں ان کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام. لیکن اسرائیل یہ لفظ کسی بھی جگہ قرآن یا حدیث میں استعمال نہیں ہوا ہے. ان کے لیے جو احادیث میں یا قرآن میں الفاظ آئے ہیں وہ ہے ملک الموت, موت کے مالک. یعنی یاد ہے ہم لوگ جب اللہ کی صفت مالک کے اوپر بیان کر رہے تھے تو اس میں مالک کا ایک معنی کیا ہے؟ اللہم توتی الملک ممن تشاء, آپ جس کو چاہتے ہیں ملکیت اقتدار دے دیتے ہیں, اس کے حوالے کوئی چیز کرتے ہیں. ملک الموت وہ فرشتہ جس کو موت کا اللہ نے مالک بنا دیا. اب ان کے تحت بے شمار فرشتے رہتے جو یہ ڈیوٹی انجام دیتے سب آرڈینیٹس کے طور پہ.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ جو موت کے فرشتے ہیں، میرے لیے جو موت کا فرشتہ ملک الموت کے تحت ذمہ دار ہے، میری روح قبض کرنے والا، پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے جیسا ہی کوئی انسان پیدا ہوا وہاں سے لے کر جب اس کی روح قبض کرنے کا رہتا اس وقت تک روزانہ وہ موت کا فرشتہ دن میں 5 مرتبہ اس کے پاس آتا، ایک دن میں ایک بار نہیں، 5 بار ہر دن آتا، اور اس کو دیکھ کر ہنستا اور بولتا کہ میں تیرے سے قریب آ چکا ہوں اور تو کدھر اپنی زندگی گنوا رہا، میں تیرے قریب ہوں اور تو کیا کر رہا، تیرے کو احساس بھی ہے کہ میں تجھے بہت جلد اس دنیا سے لے کے نکل جانے والا ہوں، بہت جلد تو سب کو چھوڑ دینے والا ہے، تو کدھر مگن ہے، کہیں بیوی بچوں میں خوشحالی منا لیتے ہیں، کہیں عیش کرتے ہوئے برتھ ڈے پارٹیز چل رہے ہیں، کہیں عیش کرتے ہوئے ناچ گانا چل رہا، ایک طرف تو بڑی بڑی شریعت کی باتیں ہو رہی کہ بھائی شریعت خطرے میں ہے، اب ہم سب کو اتحاد میں آنا چاہیے، دوسری طرف باجے اور گانے چل رہے کہ بھائی ان کو جتو شریعت بچ جاتی، 5 وقت موت کا فرشتہ آتا بولے، اور یہ موت کا فرشتہ انسان جس کے لیے وہ مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے، اس کو دیکھ کر ہنس کے چلے جاتا۔ کون سے 5 وقت ہے وہ اللہ بہتر جانے، 5 وقت آتا اور چلے جاتا، یعنی موت سب سے بڑی حقیقت ہے، حیات سب سے بڑی جھوٹ ہے۔ اس حیات میں اللہ نے جو مزے لگائے ہمارے لیے، اور اس حیات میں اس جسم کو ہم کو دینے کے بعد اس جسم کے پنجرے میں روح نام کی کوئی چیز کو چھوڑ دیا اللہ نے، اور یہ دونوں کو بھی اللہ نے ایک دوسرے سے بہت ہی اپوزٹ موڈ والے بنا دیا، جو روح ہے اس کا موڈ اور جو جسم ہے اس کا موڈ، جو روح ہے اس کی ضروریات اور جو جسم ہے اس کی ضروریات، وہ چیز جس سے روح مزہ لیتی ہے، وہ چیز جس سے جسم مزہ لیتا، ان دونوں کے ٹکراؤ کا ہی نام ہے تمہاری زندگی کا امتحان۔ اللہ نے سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 1 اور 2 میں کیا کہا؟ ببرکت ہے وہ ذات جس نے حیات اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے۔ ہمارے امتحان کے لیے حیات اور موت پیدا کیے، حیات جب دیے ہم کو، امتحان کیا لیے؟ ایک جسم دیے، اور یہ جسم کی کچھ خواہشات بنائے اللہ تعالیٰ، اور اس جسم کے اندر روح کو ڈال دیے اور روح کی کچھ اور خواہشات بنائے۔ مثال کے طور پہ اس کی میں مثال بتاتا ہوں، مان لیجیے آپ اپنے کوئی دوست کے ساتھ ہیں، یا مان لیجیے آپ اپنے گھر میں اپنے بھائی کے ساتھ ہیں، یا اپنی بہن کے ساتھ ہے، یا والدہ کے ساتھ ہے، یا والد کے ساتھ ہے، آپ دونوں ایک ہی روم میں اپنے اپنے مقام پر بستر پر لیٹ گئے، آپ چاہتے ہیں کہ فین کھولا جائے، اور دوسرا آپ کے ساتھ لیٹا ہوا فرد اپنے گھر کا چاہتا ہے کہ نہیں بھائی فین بند رکھو، یہ تضاد ہے۔ اب آپ کے مزاج میں اور ان کے ہیں دونوں ایک ہی جگہ، مگر اب کیا کیا جائے؟ تو ایسا ہی اللہ نے امتحان بنایا انسان کے لیے، جسم بنایا، اس کی پوری ضروریات اور خواہشات الگ کر دی اللہ نے، روح بنائی اور اس کو اس جسم میں قید کیا اللہ نے، قید کر کے اب یہ جسم کے ساتھ زندگی دے کر ہم کو چھوڑے، اس کے بعد اللہ نے یہ کتاب بھیجی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ دیکھیے میں طویل گفتگو پچھلے بھی انبیاء وغیرہ وہاں تک نہیں ہوں، اب فی الوقت موت کو یاد کرنے کے لیے مختصر سی گفتگو کے اندر جو چیز بتا رہا ہوں تو ذہن میں یہ مت لائیے اچھا یہ کتاب دے کر بھیجے تو پہلے والوں کے لیے امتحان نہیں تھا، ہر انسان کے لیے حیات اور موت کا امتحان ہے۔ بات فی الوقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی، یعنی وہ تمام انسان مسلم اور غیر مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور سے لے کر اب قیامت تک پیدا ہوں گے، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان میں سے مخصوص امت وہ جس نے اللہ اور نبی پر ایمان لا لیا، وہ ہم لوگ ہو گئے ماشاءاللہ جو قرآن پر ایمان لائے۔ اب ہم کو اللہ نے یہ کتاب دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دی، اس کتاب اور سیرت سے سکھایا کہ روح کے ضروریات کیا ہیں اور جسم کے ضروریات کیا ہیں، ان میں ٹکراؤ ہونے مت دو، اور روح کے لیے کیا کرنا ہے، جسم کے لیے کیا کرنا ہے، ان دونوں کو وہی طریقے سے وہی چیز دو جو میں نے اور میرے نبی نے تم کو سکھایا ہے۔ اس میں تم کوئی بھی کمی بیشی کرو گے، اس میں کوئی تم زیادتی کرو گے، اس میں تم کوئی طریقے سے اپنی من مانی چلاؤ گے، تو یہ ہے جس کا ہم قیامت میں تم سے حساب اور کتاب لیں گے۔
یہ مختصر سی بات اپنی زندگی کو، حیات کو سمجھنے کے لیے. ضروریات ہمارے جسم کیا ہیں؟ ہمارے جسم کی ضرورت ہے بہترین کھانا کھانا. شراب میں بڑا مزہ آتا، زنا میں مزہ آتا، جوا کھیلنے میں مزہ آتا، سود کھانے میں مزہ آتا، جھوٹ بولنے میں مزہ آتا، چغلی کرنے میں مزہ آتا، کمزور کے اوپر اپنے طاقت کو دکھا کر اس کا حق کھا جانے میں مزہ آتا، اوقاف کی پراپرٹی کھا لینے میں مزہ آتا. یہ بہت سارے مزے لگا دیے اللہ تعالیٰ نے. کنٹرول کرنے کیا بولا؟ سور کا گوشت بڑا پسند ہے، بولے نہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 173 سورہ بقرہ کی. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 آیت نمبر 3. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 آیت نمبر 145 سورہ انعام کی. اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 آیت نمبر 115 سورہ نحل کی. کیا بولے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. تم پر حرام کر دیا گیا ہے میتتا. یہ میتتا لفظ بھی میم ووتا موت اس کا روٹ ہے، اسی سے نکلا. مردار جو مر گیا، مر گئے سے جانور کا گوشت تم پر حرام کر دیا گیا ہے. اور تم پر کیا حرام کر دیا گیا ہے؟ وہ خون جو جانور کے جسم سے بہتا باہر نکلتا جب تم ذبح کرتے، وہ خون بھی تم نہیں کھا سکتے. ساتھ میں تم پر کیا حرام کیا گیا؟ سور کا گوشت حرام کر دیا گیا. اور ہر وہ غذا حرام کی گئی جو تم اللہ کے سوا اس کے اوپر نام لے کر کھاتے ہو. اللہ کے سوا نام لینے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آپ، ہم کو پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے پہلے اور کھانے کے بعد کیا کرنا اور کیا بولنا دونوں بھی سکھا دیا. کیا سکھایا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے بولنا اور شروع کرنا. کھانا ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کر دینا. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں جو ان پر ایمان لائے، یہ وہ ایمان والے تھے جو کائنات میں سب سے پیارے مسلمان بنائے گئے اللہ کی طرف سے. اگر میں اس کا ذکر اس حدیث پاک کے ذریعے سے کروں جو پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا، تمام انسانوں کے روحوں کو پیدا کیا اور اس میں غور سے دیکھا تو جس کا دل سب سے خالص اور پاک تھا، اس روح کو محمد رسول اللہ بنا کر پیدا کیا، بولے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے نظر ڈالی، اس کے بعد جتنی روحوں کے دل سب سے پاک تھے ان کو اپنے الگ الگ انبیاء اور رسول بنائے، بولے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے نظر ڈالی، اس کے بعد جس کے روحیں اور ان کے دل سب سے پاک تھے انہیں میرے صحابہ بنا کر پیدا کیا، بولے سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ. صحابہ کی پوری حیات طیبہ میں کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور کائنات کے رسول کے گزرنے کے بعد کسی بھی غذا پہ، چاول، بریانی، بگارا کھانا، دال چا، میکڈونلڈ کا برگر، KFC کے چکن، کہیں بھی ایک بھی دلیل نہیں آتی کہ بسم اللہ کے بعد انہوں نے کہا ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام سے یہ کھانا کھاتے ہیں یا کسی کو کھلاتے ہیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کبھی نام نہ لیا گیا ہو تو اب اور کسی کا قیامت تک نام لینا اللہ نے ان 4 آیتوں کے ذریعے سے حرام کر دیا ہے. تو اب جسم کی خواہش کیا ہے کہ نہیں میں یہ کروں گا اور ایسی غذا کھاؤں گا، میں حرام بھی کھاؤں گا، میرے کو حلال کی پرواہ نہیں ہے. جسم کی خواہش ہے، روح رکاتے جاتی اس سے. جب آپ کار کو گرد میں چھوڑ دیں گے بغیر کپڑا مارے کے تو کار لازماً میلی ہو جائے گی. اسی طرح جب روح کی ضرورت کے لیے اللہ نے علم دیا ہے قرآن اور حدیث کا، جب تک آپ کی روح کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ملتا، آپ کی روح گندی ہو جاتی، آپ کا جسم شاید اچھا ہو جائے. ایک آدمی خوب ایکسرسائز کر رہا، زبردست، بغیر سوچے سمجھے حرام غذائیں بھی کھا رہا، باڈی بلڈر بھی بن گیا، ورلڈ ہیوی ویٹ جو ہے باکسنگ میں بھی چلے گیا اور وہ اپنے ورلڈ ریزلنگ میں بھی چلے گیا. اس کی باڈی دیکھ کر کئی لوگ اور انڈرٹیکر کے جیسے بننے جا رہے ہیں یا ارنولڈ کی طرح مسٹر یونیورس بننے جا رہے ہیں. جسم زبردست بن گیا، ہر چیز کیا انہیں جسم کے لیے، لیکن روح کو جو غذا چاہیے تھی وہ غذا نہیں ملی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو روح کیا ہو گئی؟ اب بہت میلی کچیلی، بہت گندی ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ جب فرشتہ موت کا آیا اب روح پریشان ہو گئی، کیونکہ اب یہاں سے جو سفر ہے پورا، اصل سفر روح کا ہے. یہاں سے جسم تو کسی صورت کیڑے مکوڑوں کے حوالے ہونے والا ہے، جسم تو کسی صورت خبر کے حوالے ہو جانے والا ہے، جس کی بنیاد پر اب پورا سفر ہے. کب تک؟
قیامت کے دن تک جب واپس یہ جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب یہ جو پورا سفر ہے, یہ پورا سفر روح کی طاقت اور صلاحیت کی بنیاد پر ہے. یہ ہے وہ موت جو آپ کو مزے ختم کر ڈالتی ہے, اس دنیا کے تباہ کر ڈالتی ہے مزے آپ کے. اور جب موت آتی ہے تو پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے اتنے عظیم ذات مبارک ہے اللہ کے بعد, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین, جس کے دامن میں, جس کی مانڈی پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانس لی, وہ ام المومنین, وہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت, روح کے نکلنے کے وقت بہت تکلیف میں تھے. اللہ اکبر, کون تکلیف میں ہے موت کی؟ وقت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات میں اللہ کے بعد جس کا مقام ہے, اپنے سیدھے ہاتھ کو ایک پانی کے برتن میں ڈالتے, اس کو بھگاتے, اپنی پیشانی پر پوچھتے, اور ایک حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ جملہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے جاتے, کیا؟ اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ, اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ, اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ, بے شک موت سکرات ہے, بے شک موت سکرات ہے. یہ جو پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ جانتے ہیں اللہ نے یہی بات قرآن میں سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 19 میں کہا. وہی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ میں تصدیق کیا موت کے وقت. کیا کہا اللہ نے؟ موت کا وقت جب ان کو آ جائے تو سکرات کا آنا حق ہے. اور سکرات کیا ہے؟ سب سے بھینکر تکلیف جو اس کے جسم نے کبھی بھی نہیں دیکھی. وہ تکلیف کہ تم کو ٹکر لگی, اتڑیاں باہر نکل گئے, پھر بھی تم حیات میں, تم کوئی تکلیف کا ذکر کر لو اس زمین کی, وہ جو تکلیف ہوتی تم کو, اس سے بھینکر جو تکلیف ہے وہ گھڑی جب روح نکالی جا رہی جسم سے تمہارے. یہ وہ موت ہے جو آپ کو اور مجھے آنے والی ہے. کب آئے گی, کہاں آئے گی, ہم یہاں سے باہر نکل سکیں گے یا نہیں معلوم. آپ اور میں اس گیٹ کے باہر جانے کے بعد آج گھر تک جا سکیں گے یا نہیں معلوم. جس صبح ہم اپنے گھر سے اٹھ کر نکل رہے ہیں, پھر اس گھر کے دروازے پہ رات میں پہنچ کر, دوپہر میں پہنچ کر, شام میں پہنچ کر, دستک دے کر وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے گھر والوں کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے نہیں معلوم. وہ جن کو اپنے گھروں سے ہم نے چھوڑ کر نکلا, ہماری ماں, ہمارا باپ اگر ضعیف ہے, ہماری بیوی اگر گھر میں بیٹھی ہے, ہماری معصوم اولاد اگر وہاں ہے, واپس پہنچ کر ان کو دیکھ سکیں گے یا نہیں ہم کو نہیں معلوم ہے. جس کام سے آپ باہر نکلے تھے, جس کے پاس جانے نکلے تھے, اس سے آپ مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے نہیں معلوم. اس تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے نہیں معلوم. اور ایسی چیز جو آپ کو اتنا بڑا خطرہ ہے, تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے, کووڈ کے جراثیم کے اوپر سائنٹسٹ نے کہا تم اگر بغیر ماسک لگائے نکلے تو تم کو کووڈ کے جراثیم سے بیماری آ سکتی. ماسک لگا لیے, کسی سے قریب ٹھہر کر ملے, ہو سکتا دوری اختیار کر لیے, ہاتھ ملائے, ہو سکتا ہاتھ ملانا چھوڑ دیے, مسجد میں اللہ کی عبادت کے وقت کاندھے کو کاندھا لگا کر ٹھہرے تو ہو سکتا, تو مسجد کو بند کر دیے, کعبۃ اللہ بند کر دیے, مسجد نبوی بند کر دیے. کب؟ چند جراثیم کا پتہ چلا تو. اور جو موت حقیقت ہے جو تمہارے ساتھ پھر رہی, جس پہ پوری قرآن اور حدیث ہے کہ کبھی بھی تجھے کھینچ سکتی ہے موت, اس کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی تیاری نہیں ہے, اس کے تو کوئی پریکاشنز ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی تدبیر ہی نہیں ہے. میں کووڈ کی بیماری میں جب دیکھے ہم لوگ, جو کچھ نظارے ہم دیکھے, کیا کچھ نہیں دیکھے میرے بھائی. کیسی محبت کرنے والی اولاد اپنے ماں باپ سے محروم ہو گئی محبت کرنے میں. کووڈ ہوا, دور ٹھہری ہوئی اولاد قریب بھی نہیں جا رہی ماں کے اور باپ کے. معصوم اولاد کو ہو گیا, ماں باپ آنے کے باہر سے دیکھ رہے ہیں بچہ آخری سانسیں لے رہا اپنی. یہ نہیں ہوا. کتنے قریبی لوگوں کا کیا انجام ہوا دیکھ لو یہ کووڈ میں تھوڑے دن پہلے. آپ چاہتے ہوئے اتنے بے بس تھے کہ قریب بھی نہیں گئے. قریب جانا تو دور کی بات ہے, حیات کے وقت مر گئے تو بلڈوزر سے لے کے جا کے قبروں میں پھینک دیے.
میت کو تدفین سے پہلے غسل دینا، کفن دینا، سب ختم. کیوں؟ میری جان مجھے پیاری ہے، میری جان مجھے پیاری ہے. لیکن جو جان مجھے عطا کی گئی ہے، جس نے عطا کی وہ اطلاع دے رہا ہے اس قرآن پاک میں میرے رب العالمین کہ اے میرے بندو، تم کو جو حیات میں نے دی ہے اس حیات کے ساتھ ہی تمہارے موت کو بھی مقدر کر دیا ہوں. تم کو لے جائے گی یہ موت آ کے، تم چاہے کچھ بھی کر لو اس کے لیے، تم کو موت کسی صورت لے جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 34 میں فرما رہے ہیں، ہم نے کسی کو ایسا نہیں پیدا کیا جس کو موت نہیں دی جائے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کوئی ایسا پیدا کیا ہی نہیں گیا جس کو موت نہیں دی جائے گی، اور آپ کو بھی ہم موت دے کر رہیں گے. تو کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں پھر یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ بتانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میرے نبی، آپ سے پہلے جتنے انسان آئے ہم ان کو موت دے دیے. آپ جو سب سے محبوب ہیں میرے، ان کو بھی موت دینے والے ہیں. تو باقی کی اوقات ہی کیا ہے؟ اب کسی کو نہیں چھوڑے ہم. آپ جو سب سے زیادہ پیارے ہیں ہمارے لیے، آپ کو بھی موت آنے والی ہے. اور وہ گھڑی موت کی جب اتنی عظیم ذات کو آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بار بار نکل رہا، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. جب آپ صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 5، ان للموت سکرات. اسی طرح ترمیزی والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 978 978 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، اللہم اعن غمرات الموت و سکرات الموت. غمرات الموت، وہ جو دہشت ہے موت کی، اے اللہ موت کے وقت کی وہ جو روح قبض کرتے وقت کی دہشت ہے، میں اس سے اور موت کے وقت کی تکلیف سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ، ہم نے یہ دعا کتنے بار پڑھی ہماری اتنی زندگی میں؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں اللہ کے پاس کائنات میں، وہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہم کو یہ دعا کتنے بار سکھائی. ارے یہ دعا تو دور کی بات ہے، ہم روزانہ وہ دعا بھی نہیں پڑھتے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اور اٹھتے وقت پڑھتے تھے. اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 60 آیت نمبر 60 اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 42 میں فرمایا، جب تم لوگ سوتے ہو تو تمہاری روحوں کو ہم ہمارے پاس لے لیتے ہیں. بولے جب تم سوتے ہو تمہاری روحوں کو ہم اپنے پاس لے لیتے ہیں، اور جس کو واپس اس دنیا میں تھوڑی اور زندگی دینا ہے ان کی روحیں واپس کرتے ہیں، جس کی روک لینا ہے روک لیتے. بولے کئی لوگ نیند میں مرے. تو آپ دیکھیے نیند کے بارے میں صحابہ اور تابعین کہتے تھے یہ چھوٹی موت ہے، بڑی موت مکمل موت، جس کے بعد خبر میں ڈال دیا گیا. اسی لیے دعا کیا سکھائی گئی؟ دیکھو آپ صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 6314 6314 والیوم نمبر 8 صحیح البخاری. دعا کیا سکھائی گئی؟ اللہم باسمک اموت و احیا. سونے کے وقت کی دعا، اے اللہ آپ کے نام سے بے اسمک اموت، موت، میں موت کے حوالے ہو رہا ہوں، وہ احیا، اور آپ چاہیں گے تو پھر واپس زندہ ہو کے اٹھوں گا. وہ جو موت ہے وہاں پہ اصل میں مراد نیند ہے، میں نیند کے حوالے ہو رہا ہوں. اور ہم کو روز اشارہ دیا جا رہا، نیند میں آپ کتنے بے بس ہیں. آپ کو کوئی ہوش ہے آزو بازو کیا ہو رہا آپ کے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ چھت گرنے والا ہے یا نہیں گرنے والا ہے؟ اس وقت آپ کی کیسی حفاظت کی جا رہی؟ اور یہ حفاظت کیوں ہو رہی؟ وہی آیت جس میں ذکر کیا گیا کہ ہم رات میں تمہاری روحوں کو اپنے پاس روک لیتے. سورہ انعام آیت نمبر 60 میں، آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کیا بولے سورہ انعام کی؟ ہم نے ہر ایک پر نگران کار مقرر کر رکھے ہیں. بولے ہمارے فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے. اسی کے ضمن میں مفسرین اور علماء بتاتے، سمجھاتے کہ اللہ کیسی حفاظت کرتے. آپ رات میں سو رہے ہیں، کئی بار ہوتا نا سننے میں آتا، ارے بھائی پنکھا گرا 1 انچ دور گرا ان کے سر سے. وہ پنکھا خود سے 1 انچ دور نہیں گرا، فرشتوں کو اللہ نے رکھا ہے وہاں پہ کہ میرے بندے کی حفاظت کرنا ہے. وہ لگا 1 انچ ہٹا دیتے اس کو بازو، سر پہ گرنے نہیں دیتے آپ کے. جب ہم ان کی روحوں کو قبض کر لیتے، بولے جس کو چاہتے واپس کرتے، اور ہر ایک پر ہم نے
نگران کار مقرر کیے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب ان کی وقت موت کا مقرر ہے پلک جھپکنے کی دیری نہیں کرتے ان کی روح کو قبض کرنے میں. بولے دونوں بھی چیزیں بتا دی اس میں، حفاظت اور جہاں آ گیا موت کا وقت پلک جھپکنے کی دیری نہیں کرتے اور کھینچ کے لے کے چلے جاتے ان کی روح کو. بولے یہ جو موت ہم کو سب کو آنے والی ہے، اس کی ہمارے پاس تیاری کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم کتنا دن تمام میں اپنے آپ میں، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوست احباب میں بیٹھ کر، آج موبائل پر ہم کئی چیزیں دیکھتے ہیں. دیکھیں میں بہت ساری وہ چیزیں ریپیٹ ہی نہیں کرتا یہاں پہ جو آپ لوگ اکثر اپنے جمعے کے خطبوں میں سنتے رہتے. بھائی موبائل کے اوپر یہ ہو رہا، آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے، کامن بات. لیکن جو اصل چیز ہے اس کو محسوس بھی تو کرو کہ جو چیز سے آپ کو رکا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ آپ ایک ایسی طرف سفر کر رہے ہیں فی الوقت جس سفر میں آپ کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے. کہ جب روح نکلے گی آپ کے جسم سے، آپ کے پورے اپنے آپ سے دوری اختیار کر لیں گے، سب چھوڑ دیں گے. میں نے میری موت سے محشر تک کی ویڈیو میں ایک مثال پیش کی تھی. آج میرے سامنے آپ دنیا کے اس اولاد کو لاؤ، اس لڑکے یا لڑکی کو جو یہ کہتا ہو میں میرے ماں باپ کے لیے اپنی جان دے دوں گا، میرے ماں باپ کو حد سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں. اب کمپٹیشن لگاؤ، ان کا کوئی کمپٹیشن رکھو اور ایک اسکیل کے اوپر ناپو کہ واقعی ان میں سب سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے. پکڑ لو ایسے 5-6 کو. اب جب اس کی اماں مر گئی جس کو سب سے زیادہ محبت کرتا دنیا میں، مرنے کے بعد اب وہ جو بچہ یا بچی ہے ماں کے اور باپ کے بازو خبر میں جا کے لیٹنے تیار ہے. دیکھو کہاں ہے محبت، پھر ختم ہو گئی محبت. جو دعویٰ ہے بہت پیار کرتا ہوں، اتنا پیار ہے نا بیٹا، چل اب اس کو جس کو دفنا ہے میت کو، وہ تمہارے والدہ کی یا والد کی، چل لیٹ جا تو بھی اس کے پاس ذرا. ہم سب دونوں کو ملا کے مٹی ڈال دیتے ایک ساتھ، ہوتا کوئی تیار؟ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ دیکھو اس لیے جو آیت آل عمران کی آیت نمبر 185 شروع کیسے ہوئی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. ذائقہ ہوٹل ہے نہیں اپنے پاس. ذائقہ کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ مزے کو بولتے ہیں، نہیں ٹیسٹ. مزہ چکھا تو بولے ہم بولتے نا مزہ چکھاؤں گا بیٹا تیرے کو، تو مزہ چکھنا، موت کا مزہ چکھاؤں گا، ہر زندہ چیز کو میں موت کا مزہ چکھاؤں گا بولے اللہ تعالیٰ. آیت ختم کہہ پہ ہو رہی معلوم. اور یہ دنیا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے. ہر رشتہ جو میں تم کو دیا، یہ رشتہ تمہارا تم چوز کرے سو رشتہ نہیں ہے، چانس سے ملا سو رشتہ ہے. میں پیدا ہونے کے پہلے سلیکشن کرا گیا انہوں میری ماں رہنا، نہیں انہوں نے ان کے ذرا بالا سے نہیں دکھ رہے، انہوں نے ہونا میرے کو باوا کے طور پہ. ایسا ہوا نہیں ہوا. چانس اللہ پیدا کر کے دے دیے. دلوں میں محبت ڈالے ایک دوسرے کے لیے، اللہ ہی ڈالے محبت، ماں باپ کی محبت ڈالے، بھائی بہنوں کی ڈالے. اچھا فوری خیال آ جاتا ارے یہ کیا بھائی، اللہ تعالیٰ نہیں بولے ماں باپ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے؟ ہاں بالکل بولے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی بولے جو ماں باپ میری نافرمانی سے کہے اب وہ ماں باپ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ یہ بھی بولے کہ میرے نبی کے، میرے دین کی خدمت سے بڑھ کے کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی. انتظار کرو بولے، منافق بولے اس کو تو جو اللہ رسول اور اسلام سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، یہ سب کی محبت ڈال کے اب آزمائے کیا؟ ایسی چیز ساتھ میں دی ہے جو تمہارے ساتھ آج نہیں ہے. کیا نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ فی الوقت مجھے دکھ رہے ہیں، محسوس نہیں ہو رہے، میرے ساتھ نہیں ہے. اللہ عرش پر ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نہیں ہے فی الوقت. اسلام وہ ایسی چیز نہیں ہے جیسا میں گولڈ کی کوئی چیز کو پکڑ کے محسوس کر سکوں. اب یہ پورے لگا کر بولے، یہ پوروں کی جو محبت تیرے دل میں ڈالا، اب ان سب سے بڑھ کر یہ 3 چیزوں سے محبت کر کے بتا. بولے کہاں؟ بولے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 میں بولے ان سے کہہ دیجئے تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو. اولاد ہی کیوں نہ ہو مطلب ایسا لیجئے اس کو، اس کا مفہوم سمجھو آپ. ایسا ہے، ان سے کہہ دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے تمہاری محبت اپنے ماں باپ کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے تمہاری محبت اپنی اولاد کے لیے کیوں نہ ہو، تمہاری محبت اپنے بھائی بہنوں کے لیے کیوں نہ ہو، تمہاری محبت اپنے بیویوں کے لیے یا بیویوں کی محبت اپنے شوہروں کے لیے کیوں نہ ہو، تمہاری محبت اپنے رشتہ داروں کے لیے یا دوستوں کے لیے کیوں نہ ہو، تمہاری محبت وہ مال کمانے میں کیوں نہ ہو جو مال تم جمع کر کر کے رکھتے اپنے آنے والے دنوں کے لیے، تمہاری محبت وہ نوکریوں سے کیوں نہ ہو، وہ تجارت سے، بزنس سے کیوں نہ ہو جس کے بارے میں سوچتے کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے اگر میں اسلام کی کوئی
جو ایک خدمت کیا تو، اور وہ گھروں سے، وہ ملک سے کیوں نہ ہو جس میں تم کو رہنا بڑا پسند ہے، اگر یہ 8 چیزوں کی تمہاری محبت، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تم یہ 8 چیزوں سے، اللہ سے، نبی سے اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے سے بڑھ کر محبت کرتے ہو، فتربصوا، انتظار کرو. پھر کس بات کا انتظار؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ میرا عذاب تم پر آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کسی بھی جان بوجھ کر، فاسق کس کو بولتے معلوم ہے؟ اگر اس کو آسانی سے سمجھنا ہے آپ کو تو، روڈ کے اوپر آپ جب جا رہے ہیں تو ہمارے روڈ پر ڈرائیونگ کرتے وقت لیفٹ سائڈ سے ڈرائیو کرنا ہے یا رائٹ سائڈ سے؟ لیفٹ سائڈ سے. روڈ کی لیفٹ سائڈ سے کرتے، بولا رائٹ سے کرتے؟ اتنے غافل. تھوڑا کراس کوشچن. روڈ پہ گاڑیاں چلاتے ہوں گے نا بھائی، لیفٹ سائڈ سے چلاتے، روڈ کی رائٹ سائڈ سے چلاتے ہیں؟ لیفٹ سے چلاتے. امریکہ وغیرہ میں، امریکن کانٹیننٹ وغیرہ میں پورے کہاں پہ چلاتے؟ رائٹ سائڈ چلاتے لوگ. تو اب اپن چونکہ انڈیا میں فی الوقت ہم سب کو معلوم ہے کدھر سے چلانا ہے، رائٹ سے چلایا تو کیا ہوتا وہ بھی معلوم ہے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اب میں چلاتا ہوں، نہیں چلاتا ہوں، پھر بھی چلایا تو 2 چیزیں ہوتے. کیا ہوتے معلوم ہے؟ میں خود کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہوں اور میں کسی اور کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ جو کیفیت ہے اس کو بولتے فاسق. فاسق کون ہوتا؟ اس کو معلوم ہے کہ میرے کو مسلمان ہوں تو اس کی اطاعت کرنا ہی کرنا ہے. جب میں نہیں کرتا ہوں تو خود کی آخرت دو پر ڈالا اور سامنے والوں کی آخرت کو دو پہ ڈال دیا. کیسا سامنے والوں کی آخرت کو دو پہ ڈالا؟ میں فلم ایکٹر بن گیا، میں حرام کام میں اتر گیا، میں عیاش بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے سورہ مومنون کی ایک آیت میں، سورہ نمبر 23 کی، سورہ نور کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ نمبر 24 کی، کہ جو لوگ مسلمانوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، فتنے میں ڈالنا مطلب امتحان میں ڈالتے، اور ان میں فحش چیزوں کو عام کرتے، تو بہت سخت عذاب دوں گا بولے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے؟ یہ فاسق. یہ پوری بات کہے کے لیے بتا رہا تھا میں، موت کے بارے میں. جب میری موت آئے گی میرے پاس، جس کے بارے میں میں بے فکر ہو کے چل رہا ہوں، اور جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات مبارک عین وقت پہ انتقال کے دعا مانگتے جا رہے ہیں، کیا بول کر؟ اے میرے اللہ، بے شک موت بڑی سخت چیز ہے، اے اللہ موت کی تکلیف سے، موت کی غشی سے مجھے آپ حفاظت کیجئے اللہ تعالیٰ. ہم اتنے غافل کیسا ہو گئے؟ تو جب آپ احادیث پڑھیں گے میرے بھائی، آپ خود اپنے آپ کو رکھ کر دیکھو، اس کے بعد جھنجھوڑے اپنے اندر سے اپنے آپ کو، پھر اپنے ماں باپ کو، گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اس امت کو، اس کے بعد جھنجھوڑ کے بولو میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت اور اس کے بعد کے کچھ حالات بتائے. اگر میرا ایمان ہے میرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو میں اتنا بے حس نہیں ہو سکتا ہوں. اگر پھر بھی بے حس ہوں تو اب مجھے فیصلہ لینا ہے کہ مرتے وقت اور مرنے کے ساتھ ہی میدان میں اٹھائے جانے تک میرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. اور بتا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ کیا ہوگا. سو جنرلائزڈ کر دیے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں جو بچے ریگولر آ رہے ہیں، جو بچے ہر یونٹ ٹیسٹ 90%، 99% سے پاس ہو رہے ہیں، تو ٹیچر کیا بولتے ہیں؟ ایسی محنت کرنے والے میرٹ میں پاس ہوں گے بولتے ہیں. لاجیکل ہے وہ. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرل پوروں کے لیے بتا دیا کیا ہونے والا ہے. اور منافق کی پہچان بھی بتا دی. کیا بتائی؟ رہتا گناہ کر لیتے ہوئے لیکن رحمت کی امید میں ایسا پڑا ہوا رہتا کہ گناہ سے کبھی دوری نہیں ہوتا زندگی پر. تو اگر یہ ہماری کیفیت ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے غور کر لو. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہی ہے، ساتھ میں قرآن کی بھی بعض ایسی سخت آیتیں ہیں ضمن میں. سورہ نساء سورہ نمبر 4، اسی طریقے سے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 اور 94، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 28 اور 29، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 27 سے 29، سورہ اسی طریقے سے غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 46 اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 101. ان پورے مقامات پر یہ پوری آیتیں وہ بھی ہے جس میں قرآن میں عذاب قبر کا ذکر ہے. سورہ عباسہ سورہ نمبر 80 آیت نمبر 21، یہ پوری آیتوں میں عذاب قبر کا بھی ذکر ہے. خاص طور پہ اس میں کیا آیا؟ اللہ کے فرشتوں کا اللہ نے ذکر کیا جب ان کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے، مار مار
کر قبض کریں گے. بولے قرآن ڈائریکٹ بول دیا, قبض کیسا کریں گے؟ بولے مار مار کے کروں گا. بولے میں پوری آیتوں کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, اس میں سے ایک دو بڑی اہم آیتیں ہیں جو ہم کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے فی الوقت. وہ دو آیتوں کا تذکرہ احادیث کو سامنے رکھ کے کرنے کی کوشش کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو موت آتی کوئی بھی انسان کو, مسلمان کافر کوئی بھی رہن دو. اب جب میں مسلمان بول رہا ہوں تو مسلمان میں اب دو کیٹیگریز ملتے ہیں آپ کو, ایک منافق, ایک ایمان والا. ان جنرل پورے مسلم سے جس کا بھی انڈیا کا پاسپورٹ ہے انہیں انڈین ہے, لیکن پاسپورٹ میں ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والا ہوتا, بیوروکریٹ رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, بیوروکریٹ. آئی اے ایس آئی پی ایس کا جو پاسپورٹ رہتا وہ الگ رہتا ہم لوگوں کے پاسپورٹ سے, لیکن رہتا تو انڈین پاسپورٹ. اس کو بھی انڈین پاسپورٹ ہی بولتے, اپنے پاسپورٹ کو بھی انڈین پاسپورٹ بولتے. ویسی ٹیکنیکلی ہم سب مسلمان ہیں. اس میں سے ایک وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھے گا موت کے وقت, اور دوسرے کا پاسپورٹ ایک کرمنل والا پاسپورٹ رہے گا. اب یہ جو کیفیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں حدیث میں, اس کو تھوڑا سا یاد, موت کی یاد ہے نا, تو اس کو تھوڑا یاد کر لیں گے ہم لوگ. کیا فرمایا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیے آپ. اور یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں, دا مائنر ریزریکشن بول کر ایک کتاب ہے عقیدے کے اوپر. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے 8-9 الگ الگ احادیث کو ایک جگہ جمع کیا, اور یہ پوری جو حدیث اب میں بتانے والا ہوں انہوں نے اس کو پورے احادیث کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو پیش کیا اپنی جامع الصحیح میں. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کا جیسا ہی وقت آتا, جب بندہ موت کی غشی محسوس کرتا, موت کے فرشتے جو اس کی روح لینے آئے اس کو دکھ جاتے. سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اور اس کو نہیں دیکھ سکتے. جس کی موت آ رہی انہیں فرشتے دیکھ لیتا. کہاں تک دیکھتا؟ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک اس کی آنکھ جاتی وہاں تک دیکھتا فرشتوں کو. فرشتے لائن سے ٹھہرے ہوئے رہتے اس کی روح کو ریسیو کرنے. یہ میرے آپ کے ساتھ ہونے والا ہے, یہ حقیقت ہے ہونے والی. ہو گیا. اللہ نے یہی چیز کو قرآن کی ایک آیت پاک میں فرمایا, اللہ اکبر, اے میرے نبی, جو لوگ بڑے دعوے کرتے نا ہم اللہ کے سب سے قریب ہے, انہوں بچا لیتے, انہوں بچا لیتے, انہوں بول دیے تو اللہ ایسا سن لیتے, ایسے جملے آج بہت مشہور ہے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذہن میں رکھ کے بول رہے ہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک امتیوں پہ یہ عقیدہ رکھ لیا. کیا بول کے؟ انہوں ہمارے کو بچا لیتے والا. وہ آیت جب نازل ہو رہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطبت ان لوگوں سے ہے جو عیسیٰ علیہ السلام, اولیاء اللہ کا درجہ بہت چھوٹا ہے, انبیاء کوئی درجہ ہی نہیں ہے ان کا. ادنا سے صحابی کی جوتی کے جھول کے برابر کوئی سب سے بڑا ولی نہیں ڈر سکتا مقام اور مرتبے میں جا کے. یہ تو رسول ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ قوم کیا کری؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کیا کری؟ ہم کو عیسیٰ علیہ السلام بچا لیتے بولی. انہوں تو رسول کا نام لے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا بولی؟ ہم کو موسیٰ علیہ السلام وغیرہ بچا لیتے بولی. اب اللہ تعالیٰ وہ ایسے جو عظیم رسولوں کا اللہ کا نام لے کر بول رہے ہیں ہم بچ جائیں گے, ان کے بارے میں ذکر کر کے بول رہے ہیں میرے نبی ان سے کہو کیا کوئی ہے ان کے پاس کہ جب ہمارا موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے پہنچتا اس کو ان کی روح قبض کرنے سے رکا لے؟ کوئی ہے کیا؟ پوچھ رہے اللہ تعالیٰ. بتاؤ دنیا میں کس کو لے کے آتے, لے کے آؤ بولو. کوئی ہے جب میرے موت کا فرشتہ پہنچے گا روح قبض کرنے کے لیے جو ان کو بچا لے اس فرشتے سے روح قبض کرنے کے لیے؟ اے نبی, جتنے لوگ اس کے قریب ہیں سب اس کو تاکتے رہتے ہیں, تکتے رہتے ہیں, گھورتے رہتے ہیں, اور اس وقت سب سے قریب ہم ہوتے ہیں اس کے, یعنی میرے موت کے فرشتے اس کے سب سے قریب ہوتے ہیں, اور کوئی بھی اس کے قریب نہیں ہوتا اس وقت. بولے کہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. اب یہ 2 کیفیتوں میں ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو نیک بندہ ہے وہ نیک بندے کے لیے فرشتے سے لائن لگا کر ٹھہرے ہوئے رہتے, اور اچانک انتہائی خوبصورت چہرے کا ایک فرشتہ بہترین کپڑا لیے, انتہائی خوشبو اپنے ساتھ لیے, ایک مرہم بام بولتے ہیں نا ہم لوگ, کوئی بام لیے ہوئے اس کے سرانے آ جاتا. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بولتا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں, اور اللہ نے میرے ساتھ آپ کی روح کو لپٹنے کے لیے جنت کا کپڑا بھیجا ہے, اور مجھے حکم دیا ہے کہ یہ جنت سے میں جو مرہم ٹائپ کا بام, سنو وغیرہ لگاتے نا ہم, کریمز لگاتے نا, یہ کریم لایا ہوں تاکہ آپ کے جسم پر اسے لگا دوں پورا. اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو نیک بندہ ہوتا, گھوڑا ہوتا نا گھوڑا, کبھی آپ لوگ دیکھے یا نہیں دیکھے نہیں معلوم, وہ ایسا منظر بعض اوقات اگر گھوڑوں کو ریس میں دوڑانے کو ہے یا جنگ کا میدان ہے, کیسا انہیں پھدکتے رہتا, یعنی کہ اس کو جلدی رہتی ہے, اب چلو میرا اصل جو کام ہے میرے کو کراؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نیک بندے کے جسم میں روح پھڑپھڑے مارنا شروع کرتی کہ جلدی نکلو, میرے کو نکالو, لے کے جاؤ. بے چین رہتی انہیں چاہتی کہ جتنا جلدی اس جسم کے باہر نکل جاؤ, میرے کو خوشی ہے کیونکہ اب میرے رب سے ملاقات کی گھڑی کا وقت آ گیا ہے, میرے رب سے ملنا ہے. اس کو ہر چیز حقیر دکھتی ہے, اب اس کے سامنے کوئی چیز کی اہمیت نہیں دکھتی اس کو. انہیں تڑپتی جلدی نکالو اس کو, بولتے نا ارے بھائی یہ سب چھوڑو بھائی, ذرا جلدی کرو. تو گویا وہ فرشتے کو اب یہ سب رہنے تو پہلے نکال تو لو, مجھے میرے رب سے ملنا ہے. اللہ اکبر, یہ نیک آدمی کی روح ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ فرشتہ روح نکال لیتا ہے اس کا, تو جو فرشتے وہاں کھڑے ہیں پلک جھپکنے کی دیری کے پہلے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں اس کی روح کو لینا شروع کرتے, وہ کپڑے کے اندر پاس کرتے چلے آتے, یہاں تک کہ اوپر کی طرف جب لے کر اٹھتے رہتے تو اعلان ہو جاتا کہ ایک فلاں اللہ کے نیک بندے کی روح آ رہی ہے, فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی کی روح لے کر آ رہے ہیں ہم اوپر کی طرف. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے زمین اور آسمان میں فرشتے ہیں, جتنے آسمانوں میں فرشتے ہیں, وہ سب کے سب اللہ سے دعا کرنے لگتے کہ اے اللہ آپ کا نیک بندہ آپ کے پاس آ رہا, اس کے جتنے چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان سب کو معاف کریے, اس کے درجے کو بلند کر دیجیے. پہلے آسمان پر پہنچ جاتے. معراج کی حدیث یاد ہے نا, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان. پہلے آسمان کا گیٹ کیپر کون ہے پوچھتا, فلاں, اچھا ان کی روح ہے, مجھے حکم ہوا ہے کہ دروازہ کھول دوں. پہلے آسمان کا دروازہ کھلا, دوسرے کا, یہاں تک کہ 7ویں آسمان کے قریب چلے جاتے. دیکھیں بہت تفصیل سے میں یہ حدیث میرے اس پروگرام میں بھی سنایا, یہاں تک سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب یہ پوری روح وہاں چلے جاتی, 7ویں آسمان کے قریب ایک آواز آتی غیب سے, یہ میرا بندہ ہے, یہ مجھ سے ملنے بے چین تھا اور میں اس سے ملنے بے چین تھا. اللہ اکبر. اے فرشتوں, اس کی جو کتاب ہے اعمال نامے کی, علیون میں رکھ دو, اس کو علیین میں رکھ دو. سورہ مطففین سورہ نمبر 83 علیین کا ذکر آیا, وہاں پہ اس کی کتاب کو حفاظت سے میرے عرش کے قریب رکھ ڈالو اور اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس بھیج دو. جب وہ روح واپس آتے رہتی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کے خاندان کے کچھ نیک لوگ اگر پہلے سے مرے ہوئے ہیں تو ان کی روحوں کی ملاقات واپسی کے سفر میں ہونا شروع ہوتی. تو وہ لوگ مل کے پوچھتے, نیک خالہ مری ہوئی تھی, خالہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں, اچھا میری بہن تمہاری والدہ کیا کر رہی, اچھا تمہاری بیوی کیا کر رہی, میری بیٹی کیسی ہے, میرا داماد کیسا ہے, میرے نوازے کیسے ہیں, ہاں بہت اچھے ہیں, مل لیا میں. اب اس کی روح واپس ہو رہی ہے. یہ پورا سفر ہوتے ہوئے کہاں تک, واپس جسم میں لا کر ڈال دیا جاتا. یہ جو سفر ہے پورا, یہ کتنی دیر میں ہو رہا, یہاں پر جب تک اس کے جسم کو غسل دیا جا رہا, کفن پہنایا جا رہا, ڈولے میں رکھا جا رہا, نماز جنازہ پڑھایا جا رہا, خبر میں اتار کر مٹی ڈالی جا رہی, اور جیسا ہی مٹی سے جسم کو ڈھانکا, ابھی آپ وہیں پر ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مٹی ڈال کر ابھی رشتہ دار ہٹ رہے ہیں خبر کے پاس سے, آواز سنتا ہے وہ, اور اچانک بڑے ہی دھماکے سے 2 فرشتے اس کی خبر میں نازل کر دیے جاتے ہیں, جو اس کو اٹھا کے رف طریقے سے بٹھاتے, اٹھا کے اٹھو, من ربو کا, کون ہے تمہارا رب, انٹروگیشن کے جیسا. ان کو حکم ہے کہ ٹائٹ انٹروگیشن کرو, لیکن ان کے وہ سختی کے باوجود ربنا اللہ, میرے رب اللہ ہے, آرام سے جواب گیا. ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, میرا دین اسلام ہے. من ہاذا, من رسولوں کا, یہ کون ہے شخص, تیرے رسول کون ہے, ہاذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا ہی یہ 3 جواب نکلے, آواز آئی آسمان سے, میرے بندے نے حق کہہ دیا ہے. اور فوراً کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ 2 جو فرشتے تھے ان کو حکم ہوتا اسے واپس لٹاؤ, اس کو لٹایا جاتا ہے, اور حکم ہوتا ہے کہ اس کی خبر کو کشادہ کرو, پھیلا دو. جہاں تک وہ آنکھ اپنی دوڑاتا ہے اس کی خبر دور تک پھیلا دی جاتی ہے. اور اچانک ایک انتہائی خوبصورت, اتنا خوبصورت کہ اس نے کبھی اس سے پہلے اتنی خوبصورت کوئی شخصیت کو نہیں دیکھا, وہ شخص اپنے ہاتھ میں ایک کپڑا لیے اس شخص کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اے اللہ کے بندے کہ تجھے یہ کپڑا جنت سے لایا ہوا پہنا دوں اور تجھے کچھ نظارہ کراؤں. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بائیں جانب, لیفٹ سائڈ پلٹ اپنے,
اور جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ خوف کھاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اے بندے تو نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ نے جو مقام تیرے لیے یہ تیار کیا تھا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھ پر بند کر دیا ہے، اور پلٹ اب اس جانب. اور اس کو جنت وہ دکھائی جاتی ہے جہاں پہ اس کو قیامت کے بعد داخل کیا جانے والا ہے. بندہ وہاں سے اچھلتا کوشش کرتا جائے، فرشتہ روک دیتا، بولتا کہ مجھے میرے خاندان والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں اللہ کا اجر ان کو بتا کر آؤں. کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں، صبر سے اب تو لیٹ جا، اور وہ سلا دیا جاتا ہے. اور آواز آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے اس کی خبر میں جنت کی تھوڑی سی خوشبو چھوڑ دو اور جنت کی تھوڑی ٹھنڈی ہوا چھوڑ دو، اور وہ اس کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے. اور بعض لوگ جو محبت کرتے ہیں کس سے؟ نمازوں سے، ان کے لیے آتا ہے کہ ان کو نماز سے اتنی محبت ہے کہ اللہ رب العالمین بعض اپنے مومن بندوں کو خبر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت اور توفیق عطا فرمائیں گے. وہ لوگ چاہیں گے کہ ہم خبر میں بھی اللہ کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں. یہ تو ہو گیا مومن کا معاملہ. دوسرا اس کا ذکر کہاں پر آیا؟ جب آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، صحیح بخاری والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1338، دوسرا موت کا وقت آیا، خطرناک چہرے کے فرشتے لائن لگا کر بیٹھے ہوئے، بھینکر چہرے کا فرشتہ کہ اس کی صورت دیکھتے ہی خوف ہو جانا. کبھی ہوتا نا، کبھی ہم لوگ ڈراؤنی موویز دیکھتے تو اس میں کتنے بھینکر شکلیں بتاتے، تب ہمارے تصور سے بھی بھینکر شکل والا ایک فرشتہ تیزی سے آتا، انتہائی گندگی کی بدبودار کپڑا اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، ایسا کپڑا جو جسم کو چبھے اس کے، اور اس کی روح جیسا ہی اس کو دیکھتی، روح کمزور تھی، جسم میں قید ہو چکی تھی، جسم کی عادی ہو گئی، اب جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی، مجھے نہیں ملنا ہے، رب سے ملنا نہیں چاہ رہی اب وہ، کیونکہ اب اس کو معلوم ہے کہ اب میری ملاقات اپنے حساب اور کتاب کے لیے ہے. میں تو کچھ ایسا کری ہی نہیں کہ اب وہاں کے لیے میں اپنے ساتھ کوئی سامان لی ہوئی ہوں. فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح روح کو کھینچتے ہیں جیسے سخت لوہے کے اکاڑے آتے ہیں نا، اور اس کو آپ اگر روئی میں مار کر کے کھینچتے اس کو، جسم کو ریزہ ریزہ روح کو پھاڑ پھاڑ کے نکالتے جسم کے اندر سے. اتنی بدبو دار کپڑے میں اس کو لپٹتے. جب پہلے آسمان کی طرف لے جانا چاہتے تو فرشتے بولتے تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں تک کہ آسمان سے آواز آتی کہ یہ بدبخت ہے، اس کی روح کو پھینک دو، پٹک دو جسم کے اندر، اور اس کی روح واپس اس کے جسم میں پٹکی جاتی ہے، اور اس کے اعمال نامے کو سجین میں ڈال دو. اور اللہ تعالیٰ نے سجین کا بھی ذکر سورہ مطففین سورہ نمبر 83 کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں کیا، اور مطففین کے سورہ سجین کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے کیا کہ زمین کے سب سے نچلے اور سب سے غلاظت بھرے علاقے میں ڈال دی جاتی ہے اس کی روح اور اس کے اعمال نامے کو. اور یہ سب کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کہ اس کی تدفین نہیں ہو رہی، اور جیسے ہی تدفین ہوئی وہ روح کو واپس اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے. جیسے ہی ڈالا گیا 2 فرشتے نازل ہو گئے، سوالات شروع ہوئے، 2 قسم کے جواب آتے. بولے ایک، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس نے ایمان ہی نہیں لایا، جو مسلمان ہوا ہی نہیں اپنی زندگی میں. دوسرا مسلمان لیکن منافق کا لفظ آیا وہاں پہ. 2 میں سے ایک جواب دیتے، من ربو کا ما ادری، ہمیں نہیں معلوم، یا کہتے ہیں ہم نے سنا اللہ میرے رب ہے. من ہاذا، یہ کون ہے؟ کہتے کہ مجھے نہیں معلوم، جو ایمان ہی نہیں لایا تھا، جو مسلمان تھا لیکن زندگی بھر اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا. میں نے سنا یہ رسول اللہ ہیں، ہر چیز کو سنا سنا بولتا. آواز آتی یہ جھوٹا ہے. کیا آواز آئی؟ یہ جھوٹا ہے، دکھاؤ اس کو، اس کی کھڑکی جنت کی دکھائی جاتی، جنت کی کھڑکی. یہ مقام تیرے لیے اللہ نے رکھا تھا، اب تیرے لیے بند کر دیا گیا ہے. جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی، اس میں سے آگ کا بچھونا بچھایا جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد صورت اندھا بہرا گونگا فرشتہ اس کے سرانے کھڑا کیا جاتا، ہتھوڑی سے اس کے سر پر مارتا یہاں تک کہ اس کے جسم کا ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھر جمع کیا جاتا، پھر مارا جاتا. یہ سزا اس کو خبر میں ہوتی رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے یا قیامت کے دن اٹھائے جانے تک. بستر کیا ہے؟ خبر کا. یہ آپ کے میرے لیے تیاری ہے میرے بھائی. اور اسی کتاب میں احادیث آئی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی خبر اس کی پھسلی ادھر سے ادھر نہیں کرتی، ڈائریکٹ حدیث، تو وہ سعد بن معاذ ہے. کون ہے وہ؟ صحیح بخاری جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3803، 3803 والیوم نمبر 5. کون ہے یہ وہ صحابی کہ جب ان کی روح نکل کر
इल्लीयीन की तरफ, 7वें आसमान की तरफ जा रही थी, अल्लाह का अर्श खुशी से हिला, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर हदीस क्या आ रही, अगर किसी को खबर उसके फसलियां इधर से इधर नहीं करती तो वो साद बिन माज होते। यानी अंबिया को छोड़कर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी फसलियां कम से कम इधर से उधर नहीं कर दी जाएंगी। अब सोचो आपकी मेरी तैयारी इसके लिए क्या है मेरे भाई। बहुत कम वक्त है हमारी जिंदगी का। शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, कुछ लम्हा अपने घर को वापस जाने के बाद एक रूम बंद करो जहां घड़ी है आपकी, सन्नाटा करके कुछ देर वो घड़ी की आवाज को सुनो, टिक 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 जो आवाज आ रही। शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी। मनादी बोलते आवाज को, ये जो टिक टिक है, अरे पागल ये कांटे की आवाज मत समझ, तेरे को आवाज दे रही है घड़ी। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दू सुई तूने उम्र की एक और गंवा दी। कि तू यूं ही बगैर कोई आखिरत के लिए अपनी तैयारी की है कि अपनी जिंदगी का एक और कांटा बगैर कोई काम काज के गंवा दिया जो तेरे को आखिरत में काम आ सके। और खबर के जो अजाब हैं, बेशुमार चीजें बताई गई हैं। सबसे बदतरीन मुसलमान के लिए मौत से भयंकर जो आलम होने वाला है खबर में, जो बेनमाजी या नमाजों से कोताही बरतेगा उसकी तो शामत है बहुत बड़ी, उसकी तो है ही है नमाजों से। उसके साथ साथ जो कुरान से दूर रहा जिंदगी भर, उसके साथ साथ जो दीन की दावत गैर मुसलमानों में नहीं दिया, अल्लाह की तौहीद उनको बयान नहीं किया, क्योंकि वो मकसद था मेरी हयात का। वही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं सूरह अनाम की आयत नंबर 162 से 64 में, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहो इनसे मेरे नबी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये जब आप इससे गफलत बरतेंगे तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना है। इस पूरी गुफ्तगू को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर से याद दिलाकर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 का पहला हिस्सा जिससे मैंने शुरुआत की, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आप एक बार गौर कीजिए कि ये जो तमाशा चल रहा पूरा हर तरफ, ये तमाशा तो चलता ही रहेगा। आज से 20 साल पहले आपके ख़ानदान में कोई मरे होंगे, आज उनका नाम लेकर याद करने वाला कोई नहीं है। आज आप मर जाएंगे, कल आपको याद करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। रब्बी हबली हुक्मो वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, सूरह शुअरा की आयत में कि ऐ मेरे रब मुझे मौत के वक्त नेक लोगों में शामिल कीजिए। और उसके बाद की दुआ में कहा कि मेरे बाद जो लोग आए हैं उनके ज़ुबान पर मेरा बयान अच्छाई के साथ फरमाइए। और एक शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, आज जिस भाग दौड़ में हम लगे हैं, अपना नाम होना, कुछ शोहरत होना, लोगों में वाह वाह होना, तो शायर ने, जिसका गाना भी बनाया गया, शायरी में बड़ी प्यारी बात की, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, इतनी औकात है मेरी, हर चीज़ पल दो पल की है। कल और आएंगे महफिल में नगमों की मीठी कलियां चुनने वाले, ये महफिल में तुम्हारी जगह कल और बैठेंगे, बगीचे से कोई और कलियां अच्छे अच्छे चुनकर ले जाएंगे। कल और आएंगे महफिल में नगमों की मीठी कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। लेकिन याद अल्लाह उसको करवाते हैं जो ज़िंदगी अल्लाह के लिए गंवाते हैं। वाखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।